سورۃ الفاتح میں انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا. سورۃ البقرہ کے آغاز میں ان 3 گروہوں کی مزید وضاحت کی گئی. اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کا پیغام دیا گیا، اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی، اور انسانوں کی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا اور اس کے لیے دلائل دیے گئے. توحید کے پیغام، اللہ کی عبادت کی دعوت کے بعد رسالت کو ثابت کیا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی قرآن کے ذریعے دلائی گئی. اور اب اس زمین پر انسان کی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے اور کیسے شروع ہوئی اس کا ذکر ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ابو البشر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور زمین پر ان کی آمد کا واقعہ کیسے ہوا، کچھ اس کی تفصیل، تاکہ ہم اپنے مقام اور اپنی حقیقت کو پہچان سکیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے کہا تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے ایک موقع پر کہا تھا. کس سے؟ للملائکہ، فرشتوں سے. کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں. جانشین کس معنی میں؟ انسانوں سے پہلے جو مخلوق تھی یہاں پر، انہوں نے زمین میں طرح طرح کا فساد کیا. اب اس کے بعد ایک اور مخلوق کو اس زمین پر بسانے والا ہوں، ان کے بعد لانے والا ہوں، زمین کو ان کے ذریعے یعنی انسان کے ذریعے آباد کرنے والا ہوں. اور خلیفہ کا عام طور پر جو معنی اقتدار کے معنوں میں یا اقتدار کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے، بعض نے یہاں اس سے مراد وہ لیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں کوئی حکمران بنا کے نہیں بھیجا جا رہا تھا، اور آدم علیہ السلام آ کر کوئی حکومت قائم کرنے والے نہیں تھے. اس لیے یہاں خلیفہ سے مراد وہ خاص ٹرم خلیفہ کی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد زمین کی آباد کاری کی طرف اشارہ ہے کہ زمین پر انسان کی آمد ہے اور اس کے با اختیار ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں خلیفہ کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر خلیفہ کا لفظ انسان کے با اختیار ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو با اختیار ہوگی، اور جب وہ مرے گا تو اس کے بعد اس کی اولاد آئے گی، پھر اس کی اولاد کی اولاد. تو بیسیکلی خلیفہ کے 2 معنی ہیں. نمبر 1 تو خود آدم علیہ السلام جو جنوں کے بعد ایک نئی مخلوق یعنی انسان کی زمین پر آباد کاری کا آغاز کرنے والے تھے، اور دوسرا معنی جنریشنز، اور واحد بول کر جمع مراد ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ اس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا. اور انسانوں سے پہلے زمین پر مخلوق تھی یا نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ خود قرآن مجید ہی کی ایک آیت، اور وہ آیت ہے سورۃ الحجر کی 27 آیت، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے یعنی انسان سے پہلے بنایا آگ کی لپٹ سے. قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے. کیا کہا؟ اتجعلو، کیا تو بنائے گا؟ فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں. من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، یعنی فساد کی انتہا ہو جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کا یہ سوال کیا اعتراض تھا؟ نہیں، اعتراض نہیں تھا. وہ اللہ تعالی کی رائے معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ ایک ایسی مخلوق کیوں بنانے والے ہیں جو با اختیار ہوگی اور اپنے اختیارات کا پھر ناجائز استعمال بھی کرے گی اور زمین میں فساد پھیلائے گی. ایک اور بات یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتے عقل مند اور باشعور مخلوق ہیں، کیونکہ ان کا سوال ان کے باشعور ہونے کی علامت ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے. کیا؟ کہ کوئی کام کرنے سے پہلے دوسروں کے ساتھ اس کا ذکر کرنا پسندیدہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا میں بناؤں یا نہ بناؤں. اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ جان کر فرشتے
مزید معلوم کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ پروگرام کہیں ایسا تو نہیں کہ زمین میں پہلے سے بھی زیادہ خرابی لانے کا سبب بنے، کیونکہ اس سے پہلے جو جنات تھے زمین پر، روایات میں آتا ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے فساد کیا اور بگاڑ پیدا کیا، تو ان کو ختم کرنے کے بعد ایک اور مخلوق کو زمین پر بسانے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارادہ کیا۔ پھر فرشتوں نے مزید کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، یعنی خوب خوب تعریف کر رہے ہیں اور آپ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، دل سے بھی زبان سے بھی۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کے اتنے فرما بردار ہیں کہ ہمارے سارے ماحول کے اندر صرف آپ کی اطاعت ہی اطاعت ہے، کہیں کوئی نافرمانی نہیں۔ تو کیا اتنا کافی نہیں؟ کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے نا کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو فرشتوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ انسان سے بھی عبادت مطلوب ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی خوب عبادت کر رہے ہیں، تو مزید ایک ایسی مخلوق جس کے پاس اتنا اختیار ہوگا کہ وہ جو چاہے کرے، تو اس سے زمین میں فساد ہوگا، خون بہے گا، تو یہی کافی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، کہ زمین پر صرف فساد کرنے والے لوگ ہی نہیں آئیں گے، بلکہ زمین پر انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء بھی آئیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ